کیوں ہم سے اتنی ہمدردی ہے؟ ہمیں یاد ہے وہ بات، موسیٰ نے مولا سے خواہش کی تھی، ربی ارینی انظر الیک، اے میرے پروردگار مجھے آپ اپنا جلوہ دکھائیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے کلام کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، طور پہ جاتے تو کلام ہوتا تھا رب سے، کلیم اللہ ہے، خواہش کا اظہار کر دیا۔ قال لن ترانی، جواب کیا آیا؟ موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم جلوہ نہیں دکھانا چاہتے، نہیں فرمائے، کیا فرمائے؟ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ نے خواہش کی تھی ربی ارینی، جواب آیا لن ترانی۔ کہا تھا انظر الیک، جواب آیا ولکن انظر الی الجبل، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کہہ رہے پہاڑ کو دیکھو، ارے کلیم کی خواہش ہے رب کو دیکھنے کی، رب فرما رہا ہے پہاڑ کو دیکھو، ولکن انظر الی الجبل۔ موسیٰ پہاڑ کی طرف ٹکٹکی باندھو، پہاڑ پر نظریں گاڑ دو، پہاڑ پر نظریں جما لو، پہاڑ کی طرف اپنی نگاہیں پھیر دو۔ پھر اب اس کے بعد فرمایا وَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، لن ترانی کہا تھا، پہلے فرمایا نہیں دیکھ سکتے، اب کہا پہاڑ کی طرف دیکھو، اس کے بعد فرمایا اگر اس پہاڑ کو قرار رہے یا اپنے مقام پر اسی حالت میں ٹھہرا رہے پرسکون انداز سے، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو قریب ہے کہ تم ہمیں دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ تم ہمیں دیکھ لو۔ شرط، کنڈیشن رکھا، کیا؟ if the mount stays on its station without any change، بغیر کسی تغیر اور تبدیلی کے اسی عالم میں یہ پہاڑ کو قرار رہے تو موسیٰ تم ہمیں دیکھ سکو گے، ورنہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اب قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، لِلْجَبَلِ فرمایا، پس جب رب نے ایک تجلی فرمایا، ایک اسپارک، کتنا ٹائم لگتا ہے اسپارک کے لیے، بس ایک ضیاء، ایک کرن، کہاں؟ پہاڑ پر، موسیٰ کی آنکھوں پر نہیں، پہاڑ پر ڈالی، پہاڑ پر تجلی فرمایا۔ اب اس تجلی کی کیفیت یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں 70,000 پردوں کے پیچھے، 70,000 پردوں کے پیچھے ایک جھلک، اور اس جھلک کی مقدار کو ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے جس میں دھاگا پرویا جاتا ہے، اس کا 1,000واں حصہ یا 100واں حصہ۔ اگر آپ ایک سوئی کے ناکے کو لے کے اس کو ڈیوائیڈ کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ اس کے 100 ٹکڑے ہو جائیں یا 1000 ٹکڑے ہو جائیں، تو جو مائنیوٹ، ٹائنی، اتنا باریک، نہ تولے تو تول سکے، نہ دیکھو تو دکھ سکے، نہ پکڑنا چاہو تو پکڑا جا سکے، اتنا باریک، اس کی مقدار میں رب نے تجلی فرمایا، ایک جھلک ڈالی پہاڑ پر۔ کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب رب نے 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی اس مقدار میں، اتنی کوانٹٹی میں، اتنے لمحے کے لیے پہاڑ پر فرمایا، نتیجہ یہ ہوا پہاڑ جل کے خاک ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، ایک تمنا تھی مولا تجھے دیکھوں۔ مولا نے کہا تم ایسے تو نہیں دیکھ سکتے، ایسے دیکھ سکتے ہو، کیسے دیکھ سکتے ہو، یہ کنڈیشن ہے۔ لیکن پہاڑ اپنی حالت پر قائم نہ رہا، خود بھی جل کر خاکستر ہو گیا۔
اس تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے. موسیٰ کو یاد ہے وہ منظر, موسیٰ کو وہ منظر یاد ہے. چھٹے آسمان پر سرکار مدینہ جا کے آ رہے, پوچھا کیا ہوا؟ کہا بغیر کسی پردے کے اپنے رب کا دیدار کر کے آ رہا ہوں. ما زاغ البصر وما طغى ما ضل صاحبكم وما غوى. موسیٰ کو یاد آیا میں نے ایک دفعہ یہ خواہش کی تھی, مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا تھا پہاڑ کو قرار آ جائے تو موسیٰ دیکھ لے, پہاڑ کو قرار نہیں رہا, میں دیکھ نہ سکا. یہ آ رہا ہے تو مجسمے قرار بن کے آ رہا ہے. اب اس کی آنکھوں سے رب کے جلووں کا مشاہدہ ممکن ہے. پہلی مرتبہ دیکھا, پیاس بجھی نہیں, نماز کا بہانہ تھا, امت کی بھلائی کی بات تھی. پلٹا رہے تھے موسیٰ, ارے موسیٰ ہم سے اتنی آپ کی وابستگی کی محبت اور یہ انداز ہمدردی, ہم آپ پر قربان, آپ اللہ کے کلیم ہیں, خدا نہ بتاؤ اور بھی کوئی بات ہے. عشق پکار اٹھتا ہے. موسیٰ محمد عربی کی آنکھوں سے رب کے جلوے لوٹ رہے تھے. ایک دفعہ دیکھا, واپس ہو جایا, جاؤ تازہ جلوے لے کے آؤ, پھر دیکھ لو. اور یہ بات بھی ثابت ہوئی, پلٹ پلٹ کر جانا سرکار کے لیے, پلٹ پلٹ کر جانا. وجہ یہی امت کا غم تھا, یہی امت تھی جس کی دعائی موسیٰ نے دی. سرکار واپس گئے, 9 مرتبے ہوا ایسا, 9 مرتبے ایسا ہوا. اب جب پلٹ کے آئے تو پھر موسیٰ نے کہا کہ 5 نمازیں بھی آپ کی امت کے لیے بڑی شاق, گراں, مشکل. پوچھا پھر کیا کروں؟ کہا پھر واپس جائیے. اب سرکار نے فرمایا موسیٰ اب مجھے حیا آتی ہے, میں شرم سی محسوس کرتا ہوں. میرے رب کے انعامات اور اکرامات کا یہ حال ہے کہ پچھلی ساری امتوں پر 50 نمازیں فرض تھی. میری امت کو میرے مولا نے یہ سہولت دی کہ 5 نمازیں پڑھے, اور یہ خوشخبری سنا دی پڑھو 5 ثواب دیں گے ہم 50 کا. اب مجھے حیا آتی ہے, شرم آتی ہے. پلٹ کے واپس آئے. جب واپس آئے تو دروازے کی زنجیر ہل رہی تھی. جس بستر سے سرکار اٹھ کے گئے تھے وہ بستر کی گرمی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی, بلکہ بستر بھی گرم تھا. آپ مجھے بتائیں کہ زنجیر کتنی دیر ہل سکتی ہے؟ سائنس میں 2 باتیں ہیں, ایک کو کہتے ہیں ایکسلریشن, دوسرے کو کہتے ہیں ریٹارڈیشن. ایکسلریشن کے معنی ہے the rate of change of velocity per second which is in positive mode. جب رفتار بڑھتی جاتی ہے تو اس کا نام رکھا ایکسلریشن, اور جب رفتار گھٹتی جاتی ہے, کم ہوتا جاتی, اس کا نام رکھا ریٹارڈیشن. آپ کسی زنجیر کو زور سے جھٹکا مار کے چھوڑ دیجئے, پہلے ایک جھٹکے میں بڑی دور کا فاصلہ طے کرے گی, ٹو اینڈ فرو مومنٹ. ایک چکر اس نے پوری کر لی, اب دوسری چکر میں ذرا قریب تک جائے گی, پھر پلٹے گی, تیسری میں اور کم, چوتھی میں اور کم, پانچویں میں کم, ہوتے ہوتے 8 10 15 20 25 زیادہ سے زیادہ, اس کے بعد زنجیر رک جاتی. 25 جھروکے لینے کے لیے ایک زنجیر کو کتنا وقت لگتا ہے؟ ہاتھ کی گھڑی سامنے رکھو, گھر کی زنجیر اگر ہے تو, ویسے آج کل زنجیریں نہیں ہے. اب زنجیر کیا ہوتی ہے بتانے کے لیے بچوں کو مکہ مسجد کا دروازہ لے جانا پڑتا ہے. خیر, تو جو زنجیر لنک بانڈز, انگریز میں انہیں لنک بانڈز کہتے ہیں,